اللہ سے بگڑے تو جماعت المسلمین والا ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت المسلمین اہل حدیث، ان کو دیکھو تو ان کے تو چہرے دور سے بتا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی ایریے میں رہتے ہیں جہاں حزب اللہ پیدا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اگر حزب اللہ کا کام ہوتا ہے تو کیماڑی میں سے یہ نکلا ہے، جماعت المسلمین اور یہ ساری گھن سمندر کے پاس سے نکلی۔ ان کے چہرے دیکھ کر آپ بتا دو گے کہ یہ جناب والا جماعت المسلمین یا اہل حدیث ہے۔ ان کے چہرے کی فٹکار تمہیں بتا دے گا، اور سپاہ خرابہ کا عمل آپ کو بتا دے گا۔ قتل و غارت گیری کرنا، سنیوں کو لوٹنا، یہ ان کا عمل ہے، اور بولا سنی ہم ہیں، اور روز دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان کا مذہب جھوٹا، ان کی دھمکیاں جھوٹی۔ بولا ہم جو ہے نا ہمارے لیڈروں کو رہا کرو ورنہ ہم پاکستان جام کر دیں گے۔ پاکستان تم چورنگی پر یہ جو ناگن چورنگی ہے، اس کے بعد جعلی تصویر اخبار میں بھجوا کے بولتے ہو کہ ہم نے جلوس نکالا تھا۔ یہ تم اخبار والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، تم دیوبندیوں کو دھوکہ دے کے دیوبندی مخیر سے چندہ تو لے سکتے ہو۔ کراچی میں ان کا جلوس تک کے نہیں نکلتا۔ یہ پرانی تصویریں دے کر ہے سنیت کا درد رکھنے والوں تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور تم بات سنی بھلا دیوبندی یار بہت ہو گئے۔ یہ ہیں نہیں، یہ ڈراتے۔ تم کام کرو، سنی تحریک کے کارکنان اگر یہاں بوڑھے بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، آئمہ بیٹھے ہوئے، عام آبادیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو شہری ہوتے ہیں، عام شہری، بولا یار پانچ کرو، شاید یہ سندھی ہوٹل ہے اس میں زیادہ سندھی بیٹھے ہوں، سندھی کھاٹیا والے، بولا پانچ کرو۔ یہ ہوتے کٹر سنی، بلکہ ان کو اور کوئی تعلیم ہو نہ ہو، غوث پاک کو بہت مانتی ہے۔ غوث پاک کے نام پر ان کو لڑوا دو تو یہ لڑ بھی جاتے ہیں، اور ناموں پہ علمی مسائل پہ لڑے نہ لڑے ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بولا یار اپنی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو یہ بتا دیا جائے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بھائی یہ بڑے پیر کی نیاز کا سنتے تھے نا، تو یہ دور بھی ہو تو پوری قوم نکل آتی تھی، مطلب نیاز اتنا کھاتے تھے۔ یہ برائی کے عنصر میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ میں جاؤں تو سارے سندھی کاٹیا واڑی میرے پیچھے پڑے، بولا ہمارا کیا تو سندھی ہوٹل پر جلتا ہے۔ تو یہ نیاز کے بڑے ہیں، نیاز کے کھانے والوں، نیاز سے وفا کرنا یہ ہے کہ نیاز والوں کا جو مشن ہے یہ دیوبندی روکتا ہے، یہ وہابی روکتا ہے، اور یہ سارے ماحول میں آ گئے حکومت کے اندر اہم عہدوں پر۔ بلکہ ایک جائزہ آیا ہے ضیاء حرم میں، رسالے میں، اور رسالہ تو ہمارا بھی نکل گیا۔ آپ لوگوں نے خریدا ہے؟ نہیں خریدا ہو، ایک دو نے خریدا، ہاتھ اٹھاتا۔ کسی قوم کے اندر اگر تبدیلی کا سبب بنتا ہے تو ایک جہاد سبب بنتا ہے۔ جتنی بھی جدید دور میں قوموں نے ترقی کی ہے تو لڑائی سے اس کے اندر انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ دوسری وجہ بنتی ہے ان کے مبلغین، ان کے سمجھانے والے اور لوگوں سے رابطہ کرنے والے جو ذمہ داران ہیں۔ اور تیسری جو وجہ بنتی ہے ان کے اندر کوئی اٹھانے والا شاعر ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے بنانے میں بھی شاعری کا کردار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں 1000 کتب لکھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا نعتیہ شاعری پر ہدایت بخشش بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری سے بھی کئی لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے مگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ کہیں سنی بلکہ جماعتیے بھی بینر لگاتے ہیں میلاد النبی کے دنوں میں، تو وہ لکھا ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی کو کہا جائے یہ کیا لکھا ہو، بولا بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ تو جانتا ہے یہ اس نے لکھا ہے، یہ جماعتیوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ یہ جماعتیوں کو بولا نہیں۔ اس کو پھر بتاؤ یہ صلاۃ و سلام جس نے لکھا ہے اردو کے اندر، یہ پوری دنیا میں جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں بھی جانتا مگر وہ اس مسلک کو اس سلام کے نام سے جانتا ہے کہ جناب والا میں یہ سلام پڑھتا ہوں، میں اس عقیدے کا، اس مذہب کا، اس نظریے کا ماننے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری کر کے بھی لوگوں کو نعتیہ شاعری کے ذریعے لوگوں کو مسلک کی طرف، مذہب کی طرف راغب کیا۔ کئی قوال ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک قوالی سنتے تھے کہ روزہ تو دیکھ چکے، یہ قوالی میں ہم سنتے تھے جب ہم مذہبی ماحول میں نہیں تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا، بڑا جھومتے تھے۔ اب تو خیر اعلیٰ حضرت نے منع کیا کہ مزامیر کے ساتھ، میوزک کے ساتھ